کیا دین اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا؟ اسلام دشمن عناصر کا غلط پروپیگنڈے کا جواب انتہائی اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی یہ جائز ہے، شریعت میں بالکل منع ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان مت بناؤ، اور نہ ہی زبردستی کا اسلام قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں دو قسم کی عملی جنگیں ہوتی ہیں، نمبر 1 دفاعی جنگ، نمبر 2 اقدامی جنگ۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تب سے ہی محبت کا اور جنگوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ ذاتی لڑائیوں سے شروع ہو کر جھگڑے قبیلائی اور حکومتی سطح پر جنگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی قبیلہ یا حکومت یہ محسوس کرتا ہے کہ مد مقابل طاقت حاصل کرتا جا رہا ہے تو فطری طور پر وہ اسے کمزور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ طاقت کا زمانہ تھا اور طاقت ہی کو قانون سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہر قوم یا قبیلہ خود کو طاقتور کرنا اور دوسروں کو کمزور کرنا چاہتا تھا تاکہ دوسرے اس کے زیر اثر رہیں اور ان کے لیے خطرہ نہ بنے۔ جس طرح آگے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح تمام قبائل دوسرے ابھرتے ہوئے قبائل کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھ کر اس کے خلاف جنگ شروع کر دیتے تھے۔ یعنی یہ اصول تھا کہ اگر تم دوسرے پر حملہ نہیں کرو گے تو دوسرا تم پر حملہ کر دے گا۔ عام طور پر لوگ مسلمانوں کی تاریخ میں خون ریزی کی بات کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک کی تاریخ بھی باہم خون ریزی اور دوسروں پر حملوں سے بھری پڑی ہے۔ اسی پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جب رسول اکرم کو حق کا علم لے کر ابھرتے ہوئے محسوس کیا تو مکہ کے سرداروں کو خوف محسوس ہوا، ان کو اپنی سرداری خطرے میں محسوس ہوئی، اسی لیے وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ کے پاس افرادی قوت نہیں تھی، اس لیے آپ مکہ والوں کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے اور اپنے حسن اخلاق سے ہی لوگوں کے دلوں کو مفتوح کرتے رہے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب مسلمانوں نے اپنی ریاست عدل کی بنیاد پر قائم کی تو تمام استحصالی نظام کے پروردہ ظالموں اور مشرکوں کو اپنا وجود خطرے میں محسوس ہوا۔ اس لیے ہجرت کے دوسرے سال ہی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے حملہ کر دیا ان کے اوپر، اور مدینہ میں بدر کے مقام پر پہلا معرکہ ہوا جس میں مکہ کے ظالم سرداروں کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال پھر یعنی ہجرت کے تیسرے سال میں وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا لشکر بڑا تھا، مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور میدان احد میں مقابلہ ہوا جس میں رسول اللہ کی جنگی حکمت عملی کے خلاف ورزی کرنے پر مسلمانوں کو بہت بڑی شکست ہوئی اور مشرکین مکہ اسے اپنی مکمل فتح سمجھ کر اور اپنی دانست میں اسلام کا خاتمہ کر کے واپس چلے گئے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ختم نہیں ہوئے بلکہ روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں تو دشمنوں نے مکہ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے تمام یہودی قبائل کو بھی رسول اللہ کے خلاف اپنے ساتھ ملا لیا، اور 2 سال کی بھرپور تیاری کے بعد ہجرت کے 5ویں سال میں مدینہ پر حملہ کر دیا اور مدینے کا گھیراؤ کر لیا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھود کر اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اس جنگ کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مشرکوں نے ایک ماہ تک مسلمانوں کو محصور کیے رکھا اور مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا۔ مسلمان 1 مہینہ تک مدینے میں قید ہو کر رہ گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور زوردار آندھی آئی جس سے دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، تمام جانور، گھوڑے اور جنگی سامان ادھر ادھر بکھر گئے اور بالآخر وہ پریشان ہو کر واپس چلے گئے۔ اب تک کی تمام لڑائیاں مسلمانوں نے اپنے دفاع میں ہی لڑی تھیں، یعنی یہ دفاعی جنگیں تھیں اب تک۔ بعد ازاں پھر یہودیوں نے مسلمانوں سے کیے گئے تمام معاہدے توڑ دیے اور مسلمانوں پر چھاپہ مار حملے کرنا شروع کر دیے، اور ارد گرد کے علاقے کے تمام یہودیوں نے خیبر کے علاقے کو اپنا گڑھ بنا لیا۔
یعنی اپنا مرکز بنا لیا، جہاں سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں نے سن 7 ہجری میں خیبر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ اقدامی جنگ کہی جا سکتی ہے، خیبر کا تمام علاقہ فتح کر لیا گیا۔ خیبر انتہائی سرسبز و شاداب اور مالدار علاقہ تھا، جو کہ اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اگلے سال 8 ہجری میں مکہ پر حملہ کیا گیا۔ یہ دوسری اقدامی جنگ تھی۔ مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ مکہ فتح کرنے کے فوراً بعد ہی ممکنہ خطرات کے پیش نظر ارد گرد کے قبائل پر اور روم کے ایک علاقے پر بھی اقدامی جنگ کرنی پڑی، جن میں مسلمانوں کو کامیابیاں حاصل ہوئیں اور مسلمانوں کی دھاک دور دور تک کے ملکوں تک پہنچ گئی۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو، ہجری سن 11 اور تاریخ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور اگلے دن 13 ربیع الاول اور عیسوی سن 632 میں 13 ربیع الاول 632 عیسوی میں آپ کی آرام گاہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بنائی گئی۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اقدامی جنگ جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب، جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف کی۔ یاد رہے کہ مسیلمہ کذاب ملعون نے رسول اکرم کے زمانے میں ہی اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور اس لعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خط لکھ کر اپنی نبوت میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ آپ نے اس خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور اس مسلمہ کذاب کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس وقت کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں اس لعین نے 40,000 کے لشکر کے ساتھ ریاست کے خلاف سرکشی اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ لہذا خلیفہ نے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اس کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا، جس نے ایک خون ریز جنگ کے بعد اس فتنے کا خاتمہ کر دیا اور مسیلمہ کذاب وحشی بن حرب کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا۔ بعد ازاں اقدامی جنگوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ دنیا کی 2 بڑی سپر پاور ظالم حکومتیں ایران اور روم کی تھیں۔ ان کے مظالم کو روکنے کے لیے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں لشکر کشی کی گئی۔ اس طرح یہ سلسلہ حالات کے تقاضوں کے تحت بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمان اتنی بڑی حکومتوں کے خلاف کیسے کامیاب ہوئے؟ کیا ان حکومتوں کو لڑنا نہیں آتا تھا، یا وہ جنگجو نہیں تھے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں ظلم کا نظام رائج تھا۔ کسانوں پر، محنت کشوں پر حد سے زیادہ مظالم کیے جاتے تھے۔ ذات پات، نسل، رنگ اور غلامی کے جھگڑے تھے۔ حسب نسب کی بنیاد پر لوگوں کی تحقیر کی جاتی تھی، لوگوں کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا کہ گھٹیا نسل کا ہے یہ۔ عوام ان ظالم حکومتوں سے بیدار ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کا عادلانہ نظام دیکھا اور اسلام میں کوئی ذات پات کا، اونچ نیچ کا فرق نہیں دیکھا، غلاموں کے ساتھ بھی برابری والا سلوک ہوتے دیکھا، سسٹم میں مساوات دیکھی، تو اس حسن سلوک کی وجہ سے ان ممالک کے تمام پسے ہوئے غریب طبقات نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ان لوگوں نے، اور یوں مسلمان رفتہ رفتہ دنیا پر غالب آتے گئے۔ اس کے برعکس اگر مسلمان دوسرے ملکوں پر حملہ نہ کرتے تو لازمی تھا کہ دوسرے ملک اسلامی ملک کے خلاف حملہ آور ہو جاتے۔ اس زمانے میں خود کو محفوظ رکھنے کا صرف یہی اصول تھا کہ جنگوں کا سلسلہ جاری رکھو، ورنہ دوسرے آپ کو ختم کر دیں گے۔ بلکہ آج کے جمہوری دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔
اب بھی طاقتور ممالک غریب ملکوں کو دبا رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب یہ سب کچھ جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہے 13 ستمبر سال 2024 بروز جمعۃ المبارک، مطابق 8 ربیع الاول 1446 ہجری۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔